أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قرآن و سنت کے اندر غصے کو پینے کے بہت ہی فضائل ہیں اور معاف کرنے کے بہت ہی فضائل ہیں. غصہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. غصہ اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو فائدہ مند ہے، اور اگر غصہ اپنی نفسانی خواہش کے لیے ہو کہ میری طبیعت کے خلاف بات کر دی گئی ہے، میرے مزاج کے خلاف بات کر دی گئی ہے، تو یہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے ہو انتہائی نقصان دہ ہے. شریعت مطہرہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم غصے کو پینے والے بن جائیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 132 133، یہاں ذرا ان کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو لمبائی کتنی ہوگی؟ آسمان و زمین کی حدیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے ملینوں نوری سال کے برابر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جنت کی طرف بڑھو، جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اب متقین کون لوگ ہیں؟ متقین لوگ کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات بتلائی جا رہی ہیں. چند صفات یہ ہیں: الذین ينفقون فی السراء، جو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی اور وسعت کی حالت میں بھی، والضراء، اور تنگی کی حالت میں. اور ایک اور صفت یہ بتائی، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر عمل نہیں کرتے. والعافین عن الناس، پہلا درجہ یہ ہے کہ غصے کو پینا ہے. غصہ آئے غصہ پی جائیں، یہ بڑا کمال کا درجہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. انسان بہت سارے کام کرتا ہے لیکن غصے کو پینا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اپنے نفس سے مجاہدہ ہو رہا ہوتا ہے. نفس سے، اپنے نفس سے جہاد مشکل ہوتا ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے بھی جہاد کریں، تو غصے کو پینا اپنے نفس سے جہاد ہے. تو پہلا درجہ بتایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو دبا لیتے ہیں، اس سے پھر آگے بڑھتے ہیں. والعافین عن الناس، اور معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو. دوسرا درجہ آ گیا، بلکہ آگے بڑھتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی آگے احسان شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے، جو کوئی ستاتا ہے اس وقت غصے کو پیتے بھی ہیں، انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں، اپنی دل کی پلیٹوں کو صاف بھی کر دیتے ہیں، بلکہ آگے ان کے ساتھ احسانات شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا. آج پوری دنیا میں ایک بڑی وجہ لڑائیوں کی کیا ہے؟ غصہ ہے. اور غصہ بھی اپنی ذات کے لیے ہے.
اگر غصہ دین کے لیے ہو، غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہو، تو یہ تو اچھا ہے۔ لیکن غصہ جس کی وجہ اپنی ذات سے شروع ہو، اپنی ذات سے شروع ہو، تو وہ غصہ محمود نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آج 90% بلکہ اس سے بھی زائد غصے کی وجوہات کیا ہیں؟ اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی ذات سے شروع کر لی جاتا ہے اور اپنی ذات کو بھی دین بنا لی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، ہم بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا کچھ کیوں کہا، ہمیں یہ بات کیوں کہی، ہم دین کا کام کر رہے تھے۔ تو بھی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کی توحید پر حملے ہو رہے ہیں، شیعہ کر رہا ہے، روافض کر رہے ہیں، کوئی غصہ نہیں، شیعوں کے خلاف کوئی بیان نہیں، قادیانیوں کے خلاف کوئی بیان نہیں، ملحدوں کے خلاف کوئی بیان نہیں۔ لیکن اپنی ذات پر کوئی بات آ جائے تو اپنی ذات بڑی بن چکی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ کے نیک بندے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو احسان کرنے والے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایسی اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں۔ ان کی صفات میں فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، سورہ شورى ہے۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور فرمایا جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں کہ وہ غصے کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ اب جو غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر پھر انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کا قول ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من عصم من الہوى، کہ وہ انسان کامیاب ہوا جو خواہشات سے بچ گیا، والغضب، اور غصے سے بچ گیا، والطمع، اور طمع سے بچ گیا۔ سیدنا حسن فرماتے ہیں اربع من کن فیہ عصمہ اللہ تبارک و تعالی من الشیطان وحرمہ علی النار، فرمایا کہ 4 صفات جس انسان کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچائے گا اور جہنم کو اس پر حرام قرار دے گا۔ من ملک نفسہ عند الرغبۃ والرہبۃ والشہوۃ والغضب، کہ جو 4 چیزوں میں اپنے نفس پر قابو پا لے، جب کسی چیز کی رغبت ہو اس وقت قابو پائے، والرہبہ، خوف کے وقت اپنے اوپر قابو پائے، حدود سے تجاوز نہ کرے، والشہوہ، شہوت کے وقت اپنے اوپر قابو پائے، والغضب، اور غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ تو فرمایا جس کے اندر یہ ہوگا کہ رغبت کے وقت دنیا کے کھانے کی رغبت، چیزوں کی رغبت ہو رہی ہے، حرام کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ اور فرمایا والرہبہ، خوف کے وقت بھی خوف آتا رہتا ہے لیکن اپنے اوپر قابو پانا، حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ آج پوری دنیا میں خوف ہے، باطل کا خوف ہے، باطل چھایا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں باطل نظام چل رہے ہیں، کفریہ نظام چل رہے ہیں، فوجیں، ایجنسیاں ساری کی ساری باطل نظام کی حامی بنی ہوئی ہیں۔ خوف کا فضا ہے، خوف کی۔ ایسے وقت کے اندر شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ والشہوہ، انسان کے اندر چیزوں کی شہوت ہے، شہوت کے وقت اپنے حدود میں رہنا، قرآن و سنت کی حدود میں رہنا۔ والغضب، اور غصے کے وقت کتنے لوگ ہیں ویسے ہر ایک کی بڑی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے، لیکن جب غصہ آیا تو ساری اس کی برائیاں بیان کرنے شروع کر دیں گے غصے کے وقت۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کو قابو میں رکھیں۔ ایک اللہ والے کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں الغضب مفتاح کل شر، کہ غصہ سارے شرور کی چابی ہے۔ کنجی اور چابی کیا ہے؟ غصہ ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ غصے کو پینے والے بنیں۔ اور ایک غصہ ہے دین کے لیے، دین کے لیے وہ غصہ ہے جو دین کے لیے ہو، اپنی ذات سے نہ شروع ہو۔ اگر اپنی ذات سے شروع ہوا اور اپنے ذات کو
دین بنا لیا تو وہ غصہ صحیح نہیں ہے۔ اگر بچوں کی تربیت کے لیے ہے، اولاد کی تربیت کے لیے ہے، خاندان کی تربیت کے لیے، اور وہ بھی حدود میں ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو، اور اگر مارنا بھی ہے تو حدود کے اندر تجاوز نہ کرے، تو یہ تو دین کے لیے ہے۔ اور جو اپنی ذات سے شروع ہو کہ مجھے یہ کہہ دیا، میرے خلاف یہ کمنٹس کر دیے گئے، میرے خلاف یہ لکھ دیا گیا، اور پھر اس کو اتنا بڑھایا کہ آسمان پر چڑھا دیا کہ میرے خلاف یہ لفظ کہے گئے، اس کو آسمان پر پہنچا دیا، یہ غصہ مذموم ہے، یہ غصہ نقصان دہ ہے۔ تو ایسے غصے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور غصے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو غصہ کون کرتا ہے زیادہ؟ جو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، جس کے اندر عجب ہو کہ میں بڑا ہوں، میری ذات بڑی ہے۔ اسباب الغضب میں یہ جو کتاب ہے مختصر موسوعۃ الاخلاق ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ اسباب الغضب کیا ہوتے ہیں؟ العجب، کہ انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، حالانکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، مٹی سے آیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ والافتخار، اپنا فخر ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، فخر ہے دل میں۔ والمراء، جھگڑا اور غصے کا سبب۔ والمزاح، زیادہ مزاح بھی غصے کو پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مزاح کرتے ہیں نا، حدود سے تجاوز کرتے ہیں، وہ غصے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ استہزاء، دوسرے کا تمسخر۔ وطلب ما فیہ التنافس، اور تنافس کے معنی ہے کہ وہ بھی آگے بڑھنے کا شوق۔ والتحاسد، اور حسد بھی غصے کو بڑھاتا ہے۔ وشاوۃ الانتقام، انتقام کی رغبت۔ وشدت الحرص علی فضول المال والجاہ، اور زیادہ حرص مال اور جاہ پر۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ غصے کا علاج الغضب میں لکھا ہے کہ انسان وضو کرے، جب غصہ آ رہا ہو وضو کر لے، اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور جو ہے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھے کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ کوئی وصیت فرمائے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اعوذ باللہ پڑھے اور سکوت اختیار کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ غصے پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ جب غصے کو قابو نہیں کرے گا تو حدود سے تجاوز کر جائے گا۔ اور اللہ والوں کے واقعات پڑھے کہ کیسے غصے کو قابو کرتے تھے۔ اور آج جیلوں میں چلے جائیں، وہاں 90% وہی لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اپنے غصے کو قابو نہیں کرتے، شہوتوں کو قابو نہیں کرتے، اور غصے کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں۔ آج پورے ملک میں بے حساب قتل غصے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، خاندان والوں کو قتل کر رہے ہیں کہ غصہ آ گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی غصے میں پاگل ہو رہا تھا، تو ایک اللہ والے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں یہ غصہ پاگل نہیں ہوتا، غصہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو بیوی پر غصہ آ رہا ہے، بیوی کمزور ہے، کمزور پر جو انسان پاگل ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کا کوئی پہلوان بھائی ہو، جس وقت بیوی پر غصے ہو رہا ہے اور پہلوان بھائی صاحب تشریف لیں، تو کیا ہوگا؟ وہ غصے کا پاگل پنا رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ وہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک افسر نیچے والے پر غصے ہو رہا ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں، اور اسی وقت اس سے بڑا افسر آ جائے، تو اس وقت کیا ہوگی؟ غصہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، سر شروع ہو جائے گی۔ تو غصہ بڑا سمجھدار بھی ہوتا ہے، اس پر غصے ہوتا ہے، پاگل پنا وہاں ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور جب زیادہ طاقت والا آ جائے تو غصے کا پاگل پنا سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، معاف بھی کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جس پر غصہ ہے اس کا اکرام شروع کر دو، اس کو دینا شروع کر دو، تہادو تحابو پر عمل شروع کر دو، ہدیہ دینا شروع کر دو، تاکہ غصہ پئیں بھی اور معاف بھی اور آگے ہدیہ دینا شروع کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔